میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ باقر زیتی صاحب، ایک تو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے واضح کر دی ہے کہ ہمارا سکوت ہمارے مفاد کے اوپر مبنی ہے، اور پھر علم ہے، شعور ہے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کبھی کوئی کچھ کر سکے گا؟ کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسے لوگ کیا مستقبل میں ایسے ہوں گے جو فلسطینیوں کی مدد کے لیے نکلیں اور فلسطین کو ان کا حق دلانے میں کامیاب ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، مظلوموں کے لیے قرآن کریم کی واضح اور روایات میں واضح فرمودات موجود ہیں کہ تمام لوگوں کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو حالات اب تبدیل ہوئے ہیں، 1948 سے اگر آپ دیکھیں جو صورتحال تھی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ 1968 میں اگر آپ دیکھیں تو اکیلے اسرائیل نے تمام عرب ممالک سے جنگ بھی کی اور صحرائے سینا اور ویسٹ بینک اور مختلف جو لائن ہائٹس وغیرہ سب چھین لی ایک حصے اس کے، اور یہ اسی طرح سے گریٹر اسرائیل کا نظریہ، جیسے کہ مولانا صاحب نے عرض کیا، بڑھتا رہا۔ لیکن 80 کے بعد سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فکر یاسر عرفات کو بلا کر پیش کی، اور وہاں جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا وہ ان کے حوالے کیا تہران میں، اور کہا یہاں بیٹھ کر آپ اپنی تحریک چلائیں، اور یہ ایک بات سمجھ لیں کہ مذاکرات کے ذریعے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کو قیام کرنا پڑے گا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، شہید دینے پڑیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے آپ دیکھیں پتھر سے غلیل سے مارکا شروع کیا، اور ان کو یہ سمجھایا کہ آپ نے ریزسٹنس کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے، ہم جو کچھ مدد کر سکتے ہیں کریں گے، اور انہوں نے کی ہے مدد۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، انہوں نے جو آخری حربہ استعمال کیا تھا اس علاقے میں داعش کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کا، اور عراق اور شام پہ بھی قبضہ کر لیں، وہاں کی مقدورات پہ بھی قبضہ کر لیں داعش کے ذریعے، اور گریٹر اسرائیل کا بھی ایک خواب پورا ہونے لگے آہستہ آہستہ، کیونکہ بقیہ جو ریاستیں ہیں وہ تو در پردہ ہیں ہی انہی کی، ابھی وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ انہی کی ہیں۔ یہ خلیج کی اکثر جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں، اب تو تعلقات بھی برقرار کر رہی ہیں، خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ہم تعلقات برقرار کر رہے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہمارے تعلقات ہیں، اب ہم جو ہے ان کے ساتھ اپنی زندگی اور موت ان کے ساتھ انہوں نے منسلک کی ہے۔ تو یہ ابتدا ہی اسی تقسیم میں جو سلطنت عثمانیہ کی تقسیم ہوئی، انہی یہودیوں نے عیسائیوں نے مل کر ان کو بنایا تھا، یہ تو خود بنا بھی نہیں سکتے تھے اپنے یہ ممالک جو ہیں خلیج کے، یہ انہوں نے ہی بنائے ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے بنائے تھے، وہ مقاصد وہ اب پوری کر رہی ہیں، یعنی ان کو قبول کر کر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فلسطینی کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بات میں عرض کروں گا، شہید کا خون ضائع نہیں جائے گا، ایسا ہے، ایسا ہی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ ان کے خون کی برکت ہے کہ جس نے بالآخر ان کی ایسی مدد کروائی کہ وہ آج ٹھیک ہے جولان ہائٹس پر میزائل لگے ان کے خلاف، شام جس کو وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہاں بچہ فوجی ہو گیا ہے ان کے خلاف، ٹھیک ہے، وہ پورا شام تو فوجی نہیں تھا، لیکن داعش کی وجہ سے پورا شام فوجی ہے۔ مگر شام میں جو مظالم ڈھائے گئے، ٹھیک ہے، شام میں مظالم کس نے ڈھائے؟ داعش نے ڈھائے، داعش تو اسرائیلی تھی، جو ان کا موجودہ نظام ہے، موجودہ نظام جو ہے اس نے قتل کیا ہے، موجودہ نظام جو ہے اس نے یا اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے کوئی اگر غلطی کی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نہیں، آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں، مگر غلط کو غلط تو کہنا چاہیے۔ غلط اگر کوئی ہوئی تاریخ میں، مجھے نہیں معلوم کہ اخوان کے کچھ لوگوں کو اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، سیاسی مسائل تھے ان کے، اس پر ابھی بحث نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت حکومت تھی وہ اسرائیل کے حق میں گرانا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ حزب اللہ کو جو رسد دی جاتی ہے ایران سے یہ کٹ جائے، ان کے تک اسلحہ نہ پہنچے، وہ یہ چاہتے تھے، وہ تو اسرائیل کو سیکیور کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں ہو سکا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب میں بتاؤں آپ کو کہ 6-7 سال پہلے رہبر انقلاب نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہم غزہ کو مسلح کریں گے، اور شہید قاسم سلیمانی نے مسلح کیا غزہ کو، ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے 16 مئی کو کہ ہم ویسٹ بینک کو بھی مسلح کریں گے۔